کہ آپ کو اور اسد عمر کو اور آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ لینڈ کرتے IMF کے پاس، مزید قرضے لے لیتے، اور امریکہ، چین، برطانیہ، ہندوستان سب قرضوں پہ ہی چل رہے ہیں، قرضے بڑھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ لوگ گھبرا گئے اور قرضے سے ڈر گئے اور آپ نے صحیح ٹائم پہ IMF کے پاس نہیں گئے. یہ ٹھیک ہے تنقید، ہمیں IMF کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش تب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے. لیکن جو سچویشن تھا، پہلے تو یہ امید تھی کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں، ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا. میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ایک ملک کی معاشی حالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشکل وقت سے نہ گزرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مثلا پھر سے میں ذرا یہ کیونکہ لوگوں کو اکانومی کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے، اس لیے میں آسانی سے کہتا ہوں ایک گھر کا پہلے لے لیں کہ گھر کے اوپر جب قرضے چڑھے ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر اپنی جب تک آمدنی نہیں بڑھاتا وہ خرچے کم کرتا ہے. وہ اس مشکل وہ اب جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اب بچوں کی جناب آپ فیس نہیں دے سکتے، ان کو ایک اچھے اسکول سے کمزور اسکول میں لے کے جاتے ہیں، کئی بجائے اسکول سے نکال لیتے ہیں. ان کو کپڑے نہیں آپ نہیں دے سکتے، کھانا آپ بجائے گوشت کھانے کے دال پہ آ جاتے ہیں. یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے. تو میں صرف لوگوں کو وہ لوگ بےتاب ہوتے ہیں، لوگوں میں صبر نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی کیوں نہیں ایک دم چینج آیا، نیا پاکستانی بنا. ایک پروسیس ہوتا ہے نیا پاکستان. تو اس کے اندر یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا پہلے دن سے. کوئی چیز یہ غلط ہو گیا کیونکہ ان کا انٹرسٹ صرف بلیک میل کرنے کا تھا. وہ ہر کووڈ پہ انہوں نے بلیک میل کیا، فیٹ اپ پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اکانومی کے اوپر انہوں نے کیا. کشمیر پھر وہ جو کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ کہہ رہے ہیں لبرل اور اسلام خطرے میں ہیں. تو ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور ابھی بھی میں مینٹین کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر کرمنلز پالیٹکس میں آ جائیں، وہ بجائے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ذات کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ زیادہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں بجائے دشمنوں کے. $6 ارب کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیئر بھی ہے اور ہم نے کیس صحیح نہیں لڑا. جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بجلی کی قیمت بڑھا نہیں سکتے، نہ انڈسٹری نہ عوام، اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ بجلی جو ہے مہنگی بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں، انشاءاللہ ہفتے تک یہ اناؤنس کر رہے ہیں. کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی اگست 5 کے بعد. اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر، آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن، آپ کے فورن مشنز بہت ایکٹیو رہے. لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنالٹی نہیں ہے، وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے 1-2 برس بڑے کروشل ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کیا اس کا ادراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر مودی. وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمپشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا وہ غلط ہو گئی ہیں. نمبر 1 اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں، معاشی حالات اتنے برے ہیں، ہم تو کچھ کریں گے نہیں. اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم تو دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا؟ انٹرنیشنلائز ہو گیا، سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا، ہیڈز آف سٹیٹس کو پتہ چل گیا، UN کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ، یورپین پارلیمنٹ میں ڈبیٹ، امریکن سینیٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سو انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. جب انٹرنیشنلائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ وہ کر نہیں سکے. ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے وہ ہو نہیں سکا. کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ جس وقت موقع ملے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا. اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیموگرافی بدلنے سے، اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا، اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے. اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ
یہ اصل میں فورتھ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے. تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا. اچھا ایک تو کی ایشوز ہیں فارن پالیسی پہ ڈسکس کر لیں. اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے بعد بحرین نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, عمان نے اس کو ویلکم کیا ہے, لگ رہا ہے کہ عمان بھی ایکسیپٹ کر لے گا. آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا وہ نون ہے, آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں, لیکن پاکستان کے اسٹیٹ انٹرسٹ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نان ریکگنیشن بھی ایک لیوریج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری مڈل ایسٹرن ایکویشن میں؟ معید, کئی چیزوں کے اوپر زندگی کمپرومائز کا نام ہے, آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے, لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کے بنیادی اصول ہوتے ہیں, جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے, ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے. جب ایک قوم ان پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کمپرومائز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جنرل مشرف نے ہمارے سامنے وہ کمپرومائز کرتے گئے, وہ شوگر مافیا سے کمپرومائز کر لی, پہلے نواز شریف سے کمپرومائز کر لی, پھر اینڈ میں وہ زرداری سے کمپرومائز, پھر کوئی کمپرومائز رہا ہی نہیں کرنے کو, اور پھر خود ہی چلے گئے اور کمپرومائز اپنی پاور کے لیے کی. جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں, دیکھیں میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہیں. میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں, لیکن آپ کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ وہ تو ان کی اپنی فارن پالیسی, آپ کی اپنی فارن پالیسی, آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت, جس طرح وہ رہ رہے ہیں, کیا ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے, ان کا کیا فیوچر ہے. دیکھیں جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائی ہو جائیں کہ جی ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن اس وقت اگر فلسطین کے لوگ بیچارے اتنے آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو, تو سب سے زیادہ شور تو فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے لیے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور تو دنیا ایکسیپٹ کر بھی لے, جب تک وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ایک وائبل اسٹیٹ بنی ہے, تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی ریکگنائز کر لے. اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پیلسٹائن کی اسرائیل کے ساتھ, تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکگنیشن کا دنیا کا. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. 23 یا 24 تاریخ کو آپ یو این جنرل اسمبلی کو وایا ویڈیو لنک خطاب کریں گے, وہاں کیا ایجنڈا ریز کریں گے؟ دیکھیں اصل تو کشمیر ہے, کشمیر کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے. دیکھیں کلائمیٹ چینج اب ساری دنیا کا اب حال دیکھیں, کلائمیٹ چینج نے تباہی مچی. کیلیفورنیا میں آ گئے ہیں, فلڈز آئے ہوئے ہیں دنیا میں, ہر تہلکہ دیکھ لیں. یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج آئی نہیں, ڈینائی کرتے تھے لوگ. امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹس نہیں مانتی کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے, اور ہمارا ملک اس سے بہت, اور ہندوستان, یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینج سے. لہٰذا کلائمیٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں, ہمارا تو یہ گلیشیئرز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیشیئرز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصان. لاسٹ کویشچن. گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسڈر, جو آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر ہیں یاؤ جنگ, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ شی جن پنگ کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے, ڈیٹ ابھی ڈیٹرمن نہیں ہے, لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشن شپ کی, سی پیک کی, فارن پالیسی کی شی جن پنگ کے وزٹ میں؟ دیکھیں میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. اس وقت جو ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں, یہ تو ایک دنیا میں میریکل ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. میرا پرائمری ایم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, مدینہ کی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, غریب لوگوں کو, غربت کو ہٹا کے ایک عظیم قوم بنیں. جو نارمل کانسیپٹ ہے یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, امیر جب ہو جاتا ہے تو نیچے سے پھر لوگ غریب.
मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों को गुर्बत से उठाते हैं, एक इंसानियत आती है स्टेट में, फलाही रियासत बनती है, अल्लाह की बरकत आती है, जो मदीना की रियासत में आई थी। गरीब लोग थे लेकिन उन्होंने इंसानियत का निज़ाम लेके आए, और वो देखते देखते शायद ही दुनिया में कोई इस तरह का एक मॉडल बनाओ जो उन्होंने 1000 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बना। चाइना ने ये किया, उन्होंने 30 सालों में लोगों को गुर्बत से निकाल के सुपर पावर बन गए, और मैं नहीं समझता उनको कोई रोक सकता। नंबर 1, हम उनसे इधर सीख सकते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन में, गुर्बत घटाने में। नंबर 2, जो चाइना की ग्रोथ हुई है उनके शहरों की, किस तरह उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए शहर, उन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर की, उनकी हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैदावार है, उनकी सीड डेवलपमेंट हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली तो एग्रीकल्चर मुल्क है। उनसे जो हम अब इनपुट ले रहे हैं, और ले रहे हैं अब, हमें थोड़ा लेट हुए लेकिन हम ले रहे हैं। असल में पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ा, हमने कोई रिसर्च नहीं की, सीड डेवलपमेंट नहीं की, हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी इसके ऊपर। ये जिस लेवल पे गिरते हैं, लेकिन आप फैटअप पे पता है कि मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है अगर ब्लैक लिस्ट होता है, वो अपोज कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं जो अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। आप जब हमारे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे मीडिया में भी मैं देखता हूँ,